24واں پارہ ہے سورۃ المومن، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ تخویف ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے پہلے زمانے کے اندر اللہ کے رسول کو جھٹلا کے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، آخرت کو ماننے سے انکار کیا، کیسے اللہ جل شانہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس لیے یہ کفار مشرکین مکہ جس زمانے کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے کے اندر یہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے، شام کی طرف، فلسطین کی طرف یہ سفر کرتے رہتے تھے، اور راستے میں ایسے آبادیاں آتی تھیں جو ایک زمانے کے اندر بڑی سرسبز و شاداب اور اس کے اندر لوگ اور مضبوط قوت اور طاقت والے، لیکن جو اللہ کے نافرمان بن گئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس لیے یہ لوگ راستے میں ان آبادیوں سے گزرتے تھے جن آبادیوں کو اللہ نے ویران بنا کے رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ دیکھ لیتے کہ کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، کہ وہ تو ان سے زیادہ قوت والے تھے اور وہ زمین میں نشانیاں چھوڑ سکے۔ ان کے پاس جو قوت اور طاقت ہے یہ تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو زبردست قوت اور طاقت عطا فرمائی، وہ تو قد کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط قوت کے مالک، بڑے بڑے درخت، مضبوط درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے لیے گھر بناتے رہتے تھے، بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کے اس کے اندر اپنے لیے بناتے رہتے تھے رہائش کا، بڑے بڑے مینار بناتے رہتے تھے، اور ان کے نشانات کچھ وہ چھوڑ بھی چکے زمین کے اندر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں پر جا کے عبرت لے کر نصیحت حاصل کر لیتے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا، لیکن آج بھی دنیا والے جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں، کہیں پہ زلزلہ آیا، کہیں پر طوفان آیا، سیلاب آیا، تباہی ہو گئی، بلڈنگ گر گئے، لوگ وہاں پر جا کر کھڑے رہتے ہیں اور لوگ وہاں پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور پکچر لیتے رہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر آئے، ہم نے یہ جگہ دیکھی، حالانکہ جن گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا، چاہیے تو یہ تھا انسان وہیں پہ ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں تبوک کے موقع پہ، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عذاب شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اپنے سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور صحابہ سے فرماتے یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لو، یعنی تم پر وہ عذاب مسلط نہ ہو جائے جو ان لوگوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانوا ہم اشد منہم قوتاً، کہ وہ لوگ جو ان سے زیادہ تھے قوت اور طاقت کے اعتبار سے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، لیکن جب انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا،
اللہ جل شانہ کی وحدانیت سے انکار کیا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور آخرت سے انکار کیا اور جنت اور جہنم کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ان پر عذاب کو نازل کیا۔ کسی پر آسمان سے آگ برسا دی، کسی کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، اور کسی کو اللہ جل شانہ فرشتے کے ایک چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پٹ گئے۔ تو جب یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان پر بھیج دیے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، تو پھر اللہ سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ نہ ان کی قوت اور طاقت کام آئی، نہ ان کی حکومت اور سلطنت کام آ گئی، نہ ان کے پاس جو کچھ مال بدولت تھا، مال کی فراوانی بھی کوئی فائدہ نہ دے سکی، اس کی کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اللہ نے جو ان کو پکڑا تھا عذاب کے اندر، کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس ان کے رسل اور انبیاء وہ ان کے پاس تشریف لاتے اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں ساتھ لے کر، کبھی معجزات کی شکل میں، کبھی اللہ کی طرف سے ان کو واضح کتابیں مل گئی، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آیات اور احکام پیش کیے، لیکن فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، واضح معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً وہ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ قوت اور طاقت کے مالک ہے، کسی کو پکڑنا چاہے تو لمحہ بھر میں پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ موقع دیتے ہیں، شاید یہ بندہ ابھی توبہ کر لے، ابھی باز آ جائے، ابھی عبرت حاصل کر لے، ابھی نصیحت لے لے۔ لیکن جب کوئی بندہ خواہ کفر اور شرک پہ ڈٹا رہتا ہے اور توبہ طائب نہیں ہو جاتا، تو جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ تمہارے سامنے بھی یہ کفار مشرکین مکہ آپ کو جھٹلانے والے، یہ بھی اس سے عبرت حاصل کر لے، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے آپ تنگ دل نہ، آپ اپنی محنت جاری رکھیے، ان کا انجام اللہ آپ کو دکھائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، معجزات دے کر بھیجا، وسلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ سارے لوگوں کے سامنے اپنی لاٹھی پھینک رہے ہیں، اور اسی لاٹھی کو جو ایک بے جان چیز ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ، وہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے فائدے گن رہے ہیں، میں اس کے ساتھ پتے جاڑتا رہتا ہوں، میں ٹیک لگاتا رہتا ہوں، میرے لیے بہت فائدے اس کے اندر، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا پھینک دو یہ لاٹھی پھینک دیتے ہیں، اس بے جان چیز سے ایک جاندار، ایک سانپ اور اژدہا اللہ اس کو بنا لیتے ہیں جو نقصان والی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو داخل کر دو بغل کے اندر، اس کو نکالا تو سفید روشن چمکدار بن گیا۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ان کو دکھا دیے۔ اس کو الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون کی طرف بھیجا اللہ نے اس کو، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی واضح نشانیاں دے کر اس کی پیغمبری کو تسلیم کرتے ہوئے جو دعوت حق وہ ساتھ لے کر آئے ان کے سامنے پیش کیا، اس پر لبیک کہتے، اس کو قبول کر لیتے، لیکن ظالموں نے اس پیغمبر کے مقابلے میں کیا کہا؟ ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور یہ جھوٹا شخص، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تین قسم کے بندے ہیں، ایک کا نام ہے فرعون، یہ بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ دوسرا قسم کا نام ہے حامان، یہ وزیر تھا، یہ بیوروکریٹ تھا۔ اور تیسرے قسم کا نام ہے قارون، یہ سرمایہ دار شخص، اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس کو فرعون کی حمایت حاصل تھی۔ عمومی طور پر دنیا کے اندر ایک نظام ہے، اور آج بھی یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے بیوروکریسی والے اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے بادشاہت اور حکومت کا ایسا نقشہ پیش کر لیتے ہیں
کہ اس زمانے کا بادشاہ اور زمانے کا جو وزیر اعظم ہوا کرتا ہے وہ بیوروکریسی کا مجبور ہوا کرتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلے، ان کے خلاف نہیں کر سکتا، اور عمومی طور پر یہ بیوروکریٹس بادشاہوں کو تباہ کر دیتے ہیں غلط مشوروں اور غلط گائیڈ لائن کی بنیاد پر۔ اس لیے یہ حامان وزیر اور یہ ایسے ہی پھر اس کے ساتھ قارون تھا، جب بھی کسی معاشرے کے اندر تباہی بربادی، سرمایہ کار لوگ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں تو جب وہ غلط مقاصد ساتھ لے کر آتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے اندر 16 صدی کے اندر یہ لوگ سرمایہ داری کی بنیاد پر آئے اور اپنے پنجے گاڑ دیے، اور 18ویں صدی کے اندر پھر انہوں نے مسلمانوں اور ہندوستان کے علاقے کو قبضہ کر دیا۔ عمومی طور پر یہ سرمایہ دار لوگ ایسے ہی غلط مقاصد لا کر علاقوں اور ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو حق ساتھ لے کر آئے ہماری طرف سے، قالوا تو کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ ظلم اور جبر اور تشدد پہ اتر آتا ہے، پھر وہ نسل کشی پہ آ جاتے ہیں۔ لہذا فرعون نے بھی یہی کہہ دیا، اور اس طرح حامان نے بھی یہی کہہ دیا، ان کے وزراء نے یہی مشورہ دیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، اس کے ساتھ جتنے ایمان لانے والے ہیں، اس کو پیغمبر ماننے والے ہیں، ان سب کو قتل کر ڈالو، ان کے بچوں کو قتل کر ڈالو، بیٹوں کو قتل کر ڈالو، جن کی مذکر جن کے نرینہ جتنی اولاد ہے ان کو قتل کر ڈالو تاکہ آگے کی نسل ختم ہو جائے۔ اور فرمایا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ ہماری خدمت کے لیے یہ عورتیں باقی رہیں۔ یہ مفاد پرست اور ظالم اور جابر متشدد لوگ، ان کا کام یہی ہوتا ہے، جب دلیل کی دنیا میں ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی، جیسے آج کے دنیا کے اندر یہ جو فلسطین کو قبضہ کرنے والے، ان کے پاس فلسطین کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے ظاہراً صراحتاً کوئی دلیل ناجائز قبضے کی بنیاد پر، اور فلسطین جو مظلوم اور نہتے مسلمان ہیں اب ان بیچاروں کا خون بہا رہے اور ان کی نسل کشی پہ اتر آئے۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا کیا گناہ ہے اس میدان کے اندر، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلے سے یعنی وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن اللہ نے پہلے بھی ان ظالموں اور جابر اور کافروں کی چال لوگوں اور ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا، اور آج کے ظالم اور جابر کا اللہ جل شانہ ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیں گے۔ اس اللہ فرماتے وما کید الکافرین، جب بھی کافر اور ظالم اور جابر نے مسلمان کا مقابلہ کیا اور اپنے قوت اور طاقت پر ناز کرتے ہوئے جب مسلمانوں کا خون بہانے پر آ گئے تو اللہ فرماتے ہیں انجام یہ ہو گیا کہ ان کی تدبیر ہمیشہ اللہ نے ناکام بنا دی اور ناکام رہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزات انہوں نے دیکھ رکھے تھے، تو عام وزراء اور عام اس کے شرطا اور پولیس والوں کی انٹیلیجنس جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے لوگ ڈر گئے تھے۔ فرعون خود میدان میں اتر آیا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں اس موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور یہ اپنے رب کو پکارے اور بلائیں، میں دیکھتا ہوں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے انی اخاف ان یبدل دینکم، لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے اس موسیٰ پہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دین اور مذہب کو بدل ڈالے گا، ہم جس دین کے قائل ہیں یہ تو اس کے خلاف چلتا ہے، تم لوگوں کو گمراہ کر ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں یہ فساد پھیلائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے، جس دعوت حق کو لے کر آئے، وہ سمجھ رہا تھا اگر یہ لوگ اس کی مان کر چلیں گے تو میری تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی، سارے لوگ اس کے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے عام طور پر لوگ ایک نظریہ دیتے ہیں اور یہ کرسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ لوگ مذہب اور سیاست کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اور غلط نقشہ بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں، حالانکہ جو خیرخواہ لوگ ہوا کرتے ہیں، دیندار لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ امت کی خیرخواہی کی بنیاد پر بعض اوقات ایک بات کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلا دے گا۔
وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی، یہ جو تم اپنے تکبر میں آ کر کہہ رہے ہو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب تو نہیں ہے، تیرا رب اور ہے، تو میرا رب نہیں، تو اپنے آپ کا نہیں بلکہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من کل متکبر، ہر تکبر اختیار کرنے والے شخص سے، اور ایسا متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا ہے، لہذا انجام کار وہی ہوا۔ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی اور فرعون تباہ و برباد اپنے لشکر سمیت اور قوت اور طاقت کی اور حکومت کے ہوتے ہوئے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے اے میرے پیغمبر آپ بھی صبر کیجئے اور اپنی محنت جاری رکھیے، انجام کار یہ آپ کا مد مقابل جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جو آپ کو شاعر کہتے ہیں، جو آپ کو کاہن کہتے ہیں، یہ بھی انجام کار تباہ و برباد ہوں گے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، کیا یہ لوگ پھرے نہیں زمین کے اندر کہ دیکھ لے کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے، كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض، کہ تھے وہ لوگ ان سے زیادہ قوت اور طاقت والے اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے والے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس انہوں نے انکار کیا پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً وہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، بس انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا، پر جب وہ ان کے پاس حق ساتھ لے کر آیا ہماری طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہ اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر لو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیر اور چال ناکام رہی، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں قتل کر ڈالوں موسیٰ کو اور پکارے وہ اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور یا یہ زمین میں فساد پھیلا دے گا، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ صدق اللہ۔